آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کی پوری کہانی بتائیں گے۔ ترکی نے ارطغرل غازی کی تاریخ کو ڈرامے کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھ کے اسلام تک قبول کر لیا۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا۔ کائی قبیلہ اپنے آس پاس کے قبیلوں میں بہت بڑا اور طاقتور تھا۔ ارطغرل غازی بچپن سے ہی بہت بہادر اور ناڈر تھا۔ ارطغرل غازی کے نام کا مطلب ہے ایسا سپاہی جس کے حق میں اللہ نے فتح لکھ دی ہو۔ ارطغرل غازی 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے برسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پہ حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی۔ ان ہجرت کرنے والے قبیلوں میں کائی قبیلہ بھی شامل تھا۔ سب سے پہلے کائی قبیلے نے شام کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہ تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلمان شاہ چاہتا تھا جلد از جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں ڈھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ صلیبی عیسائی ان قیدیوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے تھے۔ ارطغرل غازی نے صلیبیوں کو قتل کر دیا اور قیدیوں کو بچا لیا۔ اسی لڑائی میں اس نے اناطولیہ پہ قابض صلیبی سردار تیتوش کے بھائی کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ ارطغرل غازی قیدیوں کو لے کر گھر آ گیا۔ ان قیدیوں میں ایک بوڑھا شخص، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ بوڑھا شخص رومی شہزادہ نعمان تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ تھی جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور بیٹا شہزادہ شہیر تھا۔ تخت کی حفاظت اور بغاوت کی وجہ سے سلطان نے اپنے بھائی اور اس کے بچوں کو قید کیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان اور اس کے بچے کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ جب سلجوق گورنر کو ان قیدیوں کا پتہ چلا، سلجوق گورنر نے ان قیدیوں کی بازیابی کے لیے کائی قبیلے کو دمکانا شروع کر دیا، لیکن کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ نے اپنی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے قیدیوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ علاقہ سردیوں کے موسم کے لیے سازگار نہ تھا اور موسم تبدیل ہو رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، جہاں سلطان علاء الدین کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب میں ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے بچ نکلا۔ سلطان علاء الدین کے جانشینوں نے ارطغرل غازی کو کچھ علاقہ دے دیا، لیکن وہ علاقہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا۔ یہاں سے ہر وقت حملے کا خطرہ تھا۔ کائی قبیلے کے کچھ لوگوں نے یہاں رہنے کی مخالفت کی، لیکن سلمان شاہ نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور کائی قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا تو ارطغرل غازی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے قلعے پہ حملہ کر دیا۔ کائی قبیلے نے صلیبیوں کا قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلمان شاہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے آیا۔ 1230 میں منگول چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں نے تمام ترک قبیلوں پہ حملہ کر دیا۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون سردار بنے گا۔ منگولوں نے کائی قبیلے پہ بھی حملہ کر دیا۔ قبیلے کے لوگوں نے بہت مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہائمہ خاتون اور ارطغرل کے بھائی گندارگو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے کے پاس دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کی بہت مدد کی اور رہنے کو جگہ دی۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے ماموں، بھائی اور قبیلے کے لوگوں نے مخالفت کر دی۔ لیکن ارطغرل خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون سے نہیں رہنے دیں گے، سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ سلجوق ریاست میں رہ سکیں اور منگولوں کے خلاف جنگ کر سکیں۔ ارطغرل جلد از جلد منگولیہ ریاست میں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اناطولیہ کے قریب مغرب میں ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ منگولیہ کے خلاف جنگ کے لیے ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دو درگا قبیلے کا سربراہ جو کہ ارطغرل کا ماموں تھا وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے ماموں زاد دو درگا قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی ستیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کے رہ گیا تھا۔ جب کائی قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو ارطغرل کے بھائی گندارگو نے قبیلے کے لوگوں کو پیسے دے کے ساتھ ملایا اور سردار بن گیا۔ اس کے سردار بننے کا مقصد تھا ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا وزیر تھا۔
وہ وزیر سلجوق سلطان کو مار کے تخت پر بیٹھنے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل رکاوٹ لگ رہا تھا۔ ارطغرل نے اس وقت کے منگولوں کے سردار نیویان کو شکست دی، پھر صلیبیوں کی سرحد پہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو ایک مشہور دینی شخص ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو اس کی ہر فیصلے پہ رہنمائی کرتے تھے۔ ارطغرل نے بائی سے بغاوت کی اور اپنی والدہ حائمہ خاتون، بیوی، چھوٹے بھائی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یہ اناطولیہ کی مغربی سرحد پہ آباد ہو گئے۔ ہجرت کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کی اس حصے کا سردار بن گیا، لیکن حالات سازگار نہ رہے اور قبیلے میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ ان حالات میں ارطغرل کے قبیلے کی خاتون قلینے بناتی اور انہیں بیچ کے اناج لایا جاتا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پہ اس کا سب سے بڑا حریف چاویدار قبیلہ تھا، جس کے سردار نے ارطغرل کی مخالفت کی۔ اس نے قلینوں کے قافلے پہ حملہ کر دیا، مال کو جلا دیا اور بہت سے سپاہی قتل کر دیے۔ ارطغرل کے قبیلے پہ مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ جس بازار میں ہجرت کرتے تھے اس بازار کو ہاندلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہاندلی بازار کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مالک سامون صلیبی جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا، ارطغرل نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کے اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہاندلی بازار پہ قبضہ کر لیا۔ ارطغرل نے چابیدار قبیلے کے سردار سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ سعد الدین اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات ماننا ضروری تھا۔ ارطغرل اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہاندلی بازار کے تاجروں سے جب ارطغرل کی بہادری اور ایمانداری کا تذکرہ سنا، اس سے بہت متاثر ہوا۔ وزیر سعد الدین نے سلطان کو ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے، ہاندلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا۔ ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی جگہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سلطان نے اسے سب سے پہلے کارا چائسر قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان سب جنگوں میں جاویدار قبیلے کے سردار نے ارطغرل کی مخالفت کی تھی، لیکن سردار کا بھائی الیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا تھا۔ الیار جنگ میں لڑتے شہید ہو گیا۔ اس کا بھائی جو جاویدار قبیلے کا سردار تھا، اسے ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا گیا۔ ارطغرل نے اپنے سب سے اچھے دوست ترگت سے اس کی شادی کروا دی۔ ترگت کی پہلی بیوی آئیکیس منگولوں کے پہلے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ امیر سعد الدین نے جاویدار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر ارطغرل کے خلاف سازشی شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو قید کر لیا۔ ارطغرل نے بہادر بے کو قتل کر دیا اور نیا سردار اصلاحان کے شوہر ترگت کو بنا دیا۔ اس کے بعد ارطغرل نے کارا چائسر قلعے پہ حملہ کر دیا اور قلعے پہ قبضہ کر لیا۔ گورنر آرس اپنی جان بچا کے بھاگ گیا اور قلعے پہ کائی قبیلے اور سلجوق سلطنت کا پرچم لہرا دیا گیا۔ ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے اپنے بھائی سارم کو قلعے کا نائب مقرر کیا۔ خود سعد الدین کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے کے لیے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں اس نے سلطان کو سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ خلیج ارسلان کو قتل کروا دیا اور غیاث الدین جو سلطان علاء الدین کا دوسرا بیٹا تھا، اس کو سلجوق سلطان بنا دیا گیا۔ سلطان اور اس کے بیٹے کے قتل کا الزام ارطغرل پہ لگا دیا گیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت میں سعد الدین کا قبضہ ہو گیا۔ جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو آزاد کروایا اور دوبارہ سردار اعلیٰ بنا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور اس کی ذمہ داری ارطغرل کو دی گئی۔ ارطغرل نے اس سازشی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قبیلے کے ساتھ ساغوت ہجرت کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ساغوت وہ جگہ تھی جو سلطان علاء الدین نے اس کی بہادری سے خوش ہو کر اسے انعام میں دی تھی اور کہا تھا اگر وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ ارطغرل نے ہاندلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا۔
اور خود ساگوت جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران اوکتائی خان نے دوبارہ اناطولیہ پہ حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا تو سلطان غیاث الدین کو اطاعت پہ راضی کرے یا اناطولیہ کو تباہ کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کے نویان کے ساتھ ارطغرل کو اوکتائی خان کے پاس اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور ماری گئی۔ جب ارطغرل اوکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پہ مہر لگا دی، جس کے مطابق 2 سال کے لیے سلجوق حکومت کو مہلت مل گئی۔ لیکن اسی دن اوکتائی خان مارا گیا۔ اس کے قتل کا الزام بھی ارطغرل پہ لگا دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا پیچھا کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اوکتائی خان کے بیٹے کو، جو اس کا جانشین تھا، اس کو اناطولیہ پہ حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے ڈاگ کی جنگ ہوئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے ساگوت جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ اس دوران ساگوت کی سرحد پہ موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پہ حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بالکل اسی وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا خود آیا اور اس نے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد ساگوت میں سبیلیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا۔ ارطغرل نے قبیلے سمیت ساگوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل کی جاگیر تھی۔ کوسے ڈاگ کی جنگ میں سلجوق کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پہ قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار اور یہاں تک کہ سلطان غیاث الدین بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ سلطان غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پہ منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزا الدین نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کے پناہ لی۔ اس کا چھوٹا بھائی رکن الدین سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا، جو ہر طرف خون کی ندیاں بہا چکا تھا۔ ہلاکو خان اناطولیہ میں باقی بچنے والوں کو کچلنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے ساگوت میں اپنا قبیلہ بسا لیا اور منگولوں کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ ارطغرل نے مصر کے مملوک سلطان رکن الدین اور چنگیز خان کے پوتے برقع خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، ان کو ساتھ ملایا اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد اس نے سلطان عزا الدین اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا۔ منگولوں کی شہرت بڑھ رہی تھی، بہت سے قبیلوں کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا ساگوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرولو قبیلے کو ساگوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرولو قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی۔ بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پہ قبضہ کر لیا۔ ان کا سربراہ کمانڈر ڈراگوز تھا، جو ارطغرل کو ساگوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کروا دیا۔ اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے گندوز علب پہ لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبائل میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا۔ لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ امرو بے کے بعد اس کا بیٹا بلاد بے اس قبیلے کا سربراہ بنا۔ بلاد بے منگولوں کا خاص آدمی تھا اور کائی قبیلے کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ اپنی اصلیت چھپائی ہوئی تھی۔ وہ الباستی کے نام سے ترک قبیلے کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گندارگو کے قبیلے کو بھی تباہ کر دیا اور وہ اپنی جان بچا کے پہاڑوں میں روپوش ہو گیا تھا۔ ارطغرل نے منگول کے 2 سرداروں کو قتل کر دیا جو اس کے قبائل پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہلاکو خان کا بھائی اروغ بوغا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ساگوت آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی، لیکن اس دفعہ پھر ارطغرل اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ الباستی جب کھل کے ارطغرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گندارگو کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ارطغرل ان دشمنوں سے نپٹنے کے بعد مغرب میں برقع خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اروغ بوغا کو جب اس بات کا پتہ چلا، وہ ارطغرل کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بے نقاب کیا اور اروغ بوغا بھی برقع خان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولیا پہ حملہ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے ساتھ ہوں گے اور سلطان ظاہر بیبرس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کا ساتھ دے گا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنا کے جنگ کے لیے نکل گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہلاکو خان بیمار ہو گیا اور چل بسا۔ مسلمان
مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان بیبرس بھی واپس مصر چلا گیا۔ ارطغرل جنگ سے غازی بن کے لوٹا، اس لیے لفظ غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ ارطغرل 1280 میں 90 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ وہاں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد جانشین اس کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان تھا۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح بہت بہادر تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے تمام علاقوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ یوں عثمانی سلطنت قائم ہوئی، جو تقریباً 650 سال تک قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی، جس کی وسعت 3 براعظموں تک تھی۔ ارطغرل غازی کی تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان جب تک اللہ کے احکامات پہ ثابت قدم رہا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہ سکی۔